انڈین آرمی چیف نے آپریشن سندور کے نتائج سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ آپریشن سندور ایک ٹریلر تھا جو 88 گھنٹوں میں ختم ہوا، ہمارا تو ٹریلر ہی 88 گھنٹے کا تھا، اب فلم شروع ہوگی تو اسے سب دیکھیں گے۔ جبکہ دوسری طرف دبئی ایئر شو میں بھارتی فائٹر طیارے کا آئل لیک ہو گیا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ بھارتی فضائیہ کے اہلکار لیک آئل بیگز میں بھرتے رہے۔ اچھا بات سنو، یہ 1000 سال کی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہے، وہ تو اس کنی بری لیک ہو چکے ہو، پتہ نہیں کتوں کتوں لیک ہونا حالے باقی۔ 1000 سال کی تاریخ گواہ ہے، وہ میرے ہیروز نہیں ہیں۔ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا رہا ہوں۔ یہ دیکھو، ان کی سوچ اور اپروچ شیطانی بھی نہیں ہے، شیطان تھوڑا ذہین بہت ہے، ان پڑھ بہت ہے۔ خود کہہ رہا ہے کہ وہ تو ٹریلر تھا، وہ جڑی جدا ٹریلر پٹ جائے وہ فلم کدی چلی ہے؟ ٹریلر دیکھ کے لوگ کہتے دھر فٹے منہ، ڈائریکٹر دے بھی تے پروڈیوسر دے بھی تے ایکٹر دے بھی تے کہانی نویس دے بھی تے نغمہ نویس دے بھی، لعنت جس کا ٹریلر فلاپ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہوش کرو، عقل کرو، تمہاری آبادی، تمہارے وسائل، تمہاری پر کیپٹا انکم بہتر ہے، کرو گے تو پھر حساب تو برابر ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں چلو، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی بڑک نہیں مارتا، سادہ بات کی ہے، ٹریلر پٹ گیا ہے، فلم پٹ جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں مکمل تباہی۔ مسلمان تے ماشاءاللہ مکدے نہیں، وہ تو عربوں میں ہیں، دل دے کے کوئی ٹکانا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، عقل کرو۔ ہم نے صدیاں بہت محبت سے گزاری ہیں، بہت محبت سے۔ کشور صاحب کی بہنیں، وہ میری والدہ کے ساتھ، وہ شملہ میں ان کے گھر پاس پاس ہے، تو فون پہ ابھی کامنی کوشل مرحومہ، ان کی ڈیتھ ہوئی، اصلی نام کوئی اور تھا، وہ میری پھوپھیوں میں سے 2 میں سے کسی ایک کی کلاس والوں تھی کنیڈ میں، پاکستان بننے سے پہلے۔ ایک دوسرے کے تہوار مناتے تھے۔ یہ انگریز کی یا کچھ اور لوگوں کی سازش تھی، ادروائز مسلمان ہندو۔ دھرمیندر صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا چند دن پہلے، وہ سیل فون پہ کسی نے، انہوں نے کہا سنتے بڑے ہو کے پتہ لگ گئے۔ اس وقت میں 8ویں 9ویں میں تھا، یا پتہ نہیں کیا، آپ کو اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ جب پاکستان بنایا تو مطلب وہ بچپن کے اینڈ پہ تھے، تو انہوں نے کہا مجھے اس وقت پتہ لگا کہ مسلمان نے کو حیا کرو اپنی 4 دن کی زندگی اور گلوری کے لیے، ایسے مت سوچو، رستے نکالو، مل جل کے جینا سیکھو۔ چلو ٹریلر وہ پٹ گیا، بس کر ہوں، چلو ٹھیک ہے۔ نیکسٹ خبر، وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ برس مانسون میں کسی بھی جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میرے شہباز شریف کی وہ ساری تصویریں میری آنکھوں کے سامنے آ گئیں، پانی گوٹے گوٹے تھے، وہ فل بوٹ پا کے بھائی صاحب کھڑے ہو کے پرفارمنس دے رہے ہیں ہم جیسی۔ کب سے ایک ہی بات رپیٹ ہوتے، گا گے گی گا گے گی، یہ اس ملک کا قومی ترانہ اپنی جگہ پہ، قومی راگ اناؤنس کرو۔ میری آواز ایک زمانے میں بہت اچھی ہوتی تھی، ورنہ میں تمہیں گا گے گی، میں تمہیں ذرا سناؤں تمہاری طبیعت خوش ہو جائے۔ اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ دیکھو بات سنو، کیپیسٹی اور کیپیبلٹی یہ راتوں رات بلڈ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بچہ ٹارزن کا بھی ہوگا، ہرکلیس کا بھی ہوگا، رستم کا بھی ہوگا، تو نارمل ہوگا اگر 9 مہینے بعد ڈلیوری ہوگی، ستما رہ جائے گا، کمزور رہ جائے گا۔ اچھا، لیکن ایک بات ساتھ، وہ بھی قرض ہے۔ میرے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے زمانے میں اکنامکس میں تھا، وہ تھے باٹنی میں، کیپٹن خالد شاہین بٹ، سینیٹر مینیٹر بھی رہے ہیں، شریف آدمی، سویٹ آدمی۔ ان سے میں نے ریسنٹلی سنا، یقین کرو مجھے جھٹکا لگا کہ یہی شہباز شریف زبان کے نیچے گولی رکھ کے
کام کرتا ہے، ورکوہولک ہے. دیکھو مجھے جھٹکا لگا، کوئی نیگیٹو معنوں میں نہیں، ایک ویو سی میرے اندر آئی، ایک طرح زمان. اچھا مجھے خود پتا ہے، مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ والیٹ میں رکھو. میرے والیٹ میں اس وقت بھی ہیں کہ کسی وقت کو چلتے یہ وہ اگر مجھے یوں محسوس ہو. جب مجھے انجائنا ہوا تو انہوں نے کہا یہ گولی، مجھے نہیں پتا یہ گولی کس چیز کی ہے، لیکن وہ بھائی عقل کی بات کرو. سینگ از بلیونگ. جب کرے گا بات کرو، تیاریاں کرو. اگلا سال آئے گا، چیخ چیخ کے سڑکیں بولیں گی، حالات بولیں گے یہ کسی نے کیا ہے. چھوڑو. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مومنٹس اینڈ میموریز کے نام سے ہینڈل پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ کو نہیں لگتا پچھلے 10-15 سالوں سے نوجوان نسل کچھ زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب ہو گئی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ میں بالکل پسند کروں گا بیٹا، یہ ضروری بات ہے، ہمارے بڑوں کو سمجھ لینا چاہیے. میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کیڈی زی تے پتہ نہیں جین زی تو فلانا، یہ ایک گلوبل جنریشن ہے اب اور یہ فطری بات ہے. ابا گیری کے زمانے ختم ہو گئے. ابا گیری، مجھے اس کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا، ایک انتہائی متمول گھر چھوڑا، ماڈل ٹاؤن اڈے پہ آ کے دہی بھلوں کی ریڑھی لگائی. کیوں؟ مائی فادر واز اے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین. اس کو میں کہتا ہوں تصویر ایف سی کالج کی کتنے سال پہلے کی ہے، 78 سال پاکستان کو بنے ہو گئے، وہ کو 88 سال پرانی تصویر ہوگی ایف سی کالج کی سیکنڈ ایئر کی. لیکن اباگیری تھی. He wanted me to appear for the civil service. میں سی ایس پی افسر بنا، میں کہا نہیں، پبلک سرونٹ ہوتا ہے، میں زیادہ سرونٹ نہیں ہونا. میں کوئی ایسا کام کروں گا جو ایسے ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آپ کا ٹھیکیدار ہو، آپ کا ملازم نہیں ہوتا. خیر تفصیل لمبی ہو جائے گی، اس کو چھوڑو. 14 سال میرا وہ شعر ہے نا، میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا، خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا. اور میں کسی ان پڑھ پہ دی گل نہیں کر رہا، ایک رویہ تھا ابا گیری. میرے بچوں نے کہا میس کمیونیکیشن پڑھی، میں نے کہا شراب، مجھے دیکھ کے مت کرو، اپنے دل کی سنو، اور جو تمہارا دل چاہے وہ کرو اور اس میں جان مارو تاکہ تم کہیں پہنچو. کام کوئی اچھا برا یہ نہیں ہوتا، میں جرائم کی بات نہیں کر رہا. تو میں نے کہا بیٹا کرو. انہوں نے کہا نہیں ہماری مرضی ہے. میں نے کہا اگر یہی مرضی ہے تو پھر بھی کرو، میری طرف دیکھ کے نہیں کرنا. سول سروس وغیرہ میں نے، میرے سارے دوست سیکرٹریز بنے، یہ وہ وغیرہ کتنے گئے. پیار محبت آج بھی ہیں، وہ پتہ نہیں 60 سال آپ کا پیک ہوتا ہے تو فارغ ہو کے کراچی بیٹھے ہیں مینو، بیکاز آئی ایم ان لو ود مائی پروفیشن. تو یہ ابا گیری والا جو ہے نا، یہ اب آپ کہو کہ وہ ڈپٹی نذیر احمد تو یہ فدوی حضور آداب تسلیمات ابا حضور ختم. بدتمیزی کے درمیان اور بلوغت کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے. My sons and my daughter, they are absolutely free to talk and differ with me. ایک بات سمجھائی ہوئی ہے کہ بیٹا جو پرویل کرے گی، جو بات جس میں وزن زیادہ ہوگا اس پہ کمینگی نہیں، چھچور پن ہلکا پن نہیں. کیا آپ نے بحث جیتنی ہے؟ نہیں. اگر میرا آرگیومنٹ بہتر ہے سن لو، نہیں پہنچ کرو، ختم ہو گئی.